بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ثقلین کا معنی اور مفہوم پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں یعنی حصہ اول میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، تھوڑا سا مفہوم آپ کو سمجھایا تھا کہ حدیث ثقلین کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کی طرف ہمیں اہل تشیع دعوت دیتے ہیں اور اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں اور لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں اہل سنت سے کہ دیکھو جی سنی جو ہے نا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور اس کا واضح بطلان میں نے کر دیا تھا گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنا محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کا مقام، مرتبہ، ان کا تقدس، ان کا احترام، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا اس ویڈیو کے آخر میں، اس بیان کے آخر میں، کہ اگلے حصے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اہل تشیع کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، حدیث ثقلین سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ سنیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے لوگ بھی انہی معنی کو لے کر، میں نے کچھ لوگوں کے کلپس سنے، گفتگو سنی، بے عین ہی لفظ بلفظ وہی الفاظ وہ دہراتے ہیں جو اہل تشیع کہتے ہیں، اور یہ بڑے فن خام بنتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بڑے مقرر ہیں جی، بڑے خطیب ہیں جی، سنیوں کے عالم ہیں۔ حقیقت میں یہ رافضیت ہے اور رافضیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا تھا ائمہ محدثین علیہم الرحمہ کے حوالے بھی دیے تھے گزشتہ ویڈیو میں کہ تمسک بالقرآن کا معنی کیا ہے اور تمسک اہل بیت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تمسک قرآن کے ساتھ تمسک کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کی جائے، قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اسے کہتے ہیں تمسک بالقرآن۔ اور تمسک بالاہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا معنی اور مفہوم محدثین ائمہ علیہم الرحمہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں مراد اہل بیت سے محبت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث ثقلین کا مفہوم ہے، اہل سنت کے نزدیک واضح ہے، یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے اسی طرح اہل بیت کی اتباع لازم ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک واضح طور پر، مسلمانان اہل سنت کے نزدیک اتباع یا قرآن کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی کی ذات کے علاوہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، شرعی غلطی بھی ہو سکتی ہے، دیگر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اتباع صرف قرآن کا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں جی، جس طرح قرآن کا اتباع ہے اسی طرح اہل بیت کا اتباع بھی ہے، اور اہل سنت پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے وہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھو جی انہوں نے اہل بیت کے ائمہ کو چھوڑ کر اپنے امام بنا لیے ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک علیہم الرحمہ، انہوں نے وہ امام بنا لیے ہیں، ان کے اتباع کرتے ہیں اور ائمہ اہل بیت کے نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ جو چار ائمہ ہیں نا فقہا علیہم الرحمہ، تو ان کی ہم تقلید کرتے ہیں فقہی مسائل کے اندر، اتباع ان کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی، یعنی قرآن و سنت کی۔ ائمہ فقہا علیہم الرحمہ چار ہوں، وہ چاہے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے فلاں امام کی اتباع کرو، ان کو انبیاء کی طرح علیہم السلام معصوم مانا ہو، ان کے ہر حکم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، نہیں۔ اطاعت، فرما برداری یہ الگ عنوان ہے کہ اطاعت آپ والدین کی بھی کر سکتے ہیں، اساتذہ کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یا قرآن کی ہوگی، یعنی قرآن و سنت کی۔
اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہے نا، ان کی بھی اتباع اسی طرح کرو جس طرح قرآن و سنت کی کرتے ہو۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں اہل تشیع کی محبت میں مرے جانے والوں سے، کبھی انہوں نے ان کا عقیدہ امامت پڑھا ہے؟ جو ان کی مجلسوں میں جا کر جفیاں ڈالتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگ سمجھیں تاکہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں، جب ہمارا پیر صاحب جا رہا ہے، جب ہمارا خطیب صاحب جا رہا ہے، جب ہمارا علامہ صاحب جا رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی تو جانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ اندر ہی اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں اور سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب ان کا اہل تشیع کا جو ہے معنی تمسک کا، وہ ہے اتباع کرنا، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام ائمہ محدثین علیہم الرحمہ جنہوں نے بھی حدیث ثقلین کی شرح کی شروحات کی ہیں، ان سب نے یہی لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے، اہل بیت سے تمسک کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کی اتباع کی جائے۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب اس وضاحت سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل سنت پر یہ الزام لگانا، یہ بہتان تراشی کرنا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو یہ ان کا بطلان ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی، یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ یہ ایک طرح کا الحاد انہوں نے پھیلایا ہے، اور الحاد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرح کسی اور کی اتباع ہو جائے گی تو اس سے بڑا الحاد اور کیا ہوگا؟ قرآن کی طرح کسی اور کی اتباع ہوگی تو اس سے بڑا الحاد اور کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، قرآن و سنت سب سے مقدم ہے، ہر ایک کو اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا دیگر افراد ہوں، سادات کرام ہوں یا دیگر افراد ہوں، سب کو قرآن کا اتباع کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی قرآن و سنت کا اتباع کرنا ہے۔ اس میں سب برابر ہیں، کسی کے لیے کوئی امتیازی قوانین نہیں ہے اسلام کے اندر کہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر آگے چلتے ہیں، تو وہ جو امامت کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اہل تشیع نے 12 امام بنا لیے، اپنی طرف سے بنا لیے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک، ہمارے نزدیک اہل بیت کا ہر فرد، یعنی اہل بیت کے جتنے بھی مرد ہیں، وہ سب ہمارے لیے امام ہیں، سب ہمارے لیے رہنما ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے مخصوص 12 میں کر دیا، اس پر میں تحقیق سے ایک مضمون بھی لکھ چکا ہوں، اس کو کوئی اگر پڑھنا چاہے تو سرچ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ان 12 امام کو یہ درجہ دیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم ہیں۔ اب یہ میرا سوال قرض ہے ایسے پیروں کے اوپر، ایسے خطیبوں کے اوپر جو ان کو جا کر جفیاں ڈالتے ہیں اور ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، کبھی عقیدہ امامت پر بھی گفتگو کر لیں کہ اہل تشیع کا عقیدہ امامت کیا ہے، اور وہ ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح، اور معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی یہی عقیدہ اپنا لیا ہے؟ اگر اپنا لیا ہے تو کھلے عام اعلان کر دیجئے تاکہ عوام الناس کو تمہارے دوہرے معیار کا پتہ چل سکے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ان 12 اماموں میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، چونکہ وہ انہوں نے ان کو درجہ دیا ہوا ہے کہ منصوص ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم ہیں، لہذا اہل سنت و جماعت اس سے بری و ذمہ ہیں۔ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ میں واضح کر چکا ہوں۔ اب اہل بیت یہ آڑ لے کر جو اہل سنت پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان میں سے کہ جی اہل بیت کی اتباع، ائمہ کی اتباع ان کی نہیں ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق وہ جو بھی حکم دے، اہل بیت کا جو فرد صاحب علم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، صاحب علم ہے، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم پر ہم عمل کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر اور اہل بیت کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس پر عمل کرنے کے پابند ہم نہیں ہیں، نہ ہی آنکھیں بند کر کے اہل بیت کے ہر فرد کی اتباع کی جائے گی۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اہل سنت کا نظریہ
یہ نہیں ہے۔ اتباع میں نے بار بار عرض کیا صرف قرآن اور سنت کی ہوگی، اور قرآن کی تشریح جو ہے، قرآن کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، خاموش قرآن ہے، ناطق قرآن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے جو قرآن کی تشریح ہے اسے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور تیسرے مقام پر فرمایا، یعنی کہ دوسرے مقام کا جو اس کا مفہوم سن ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسرے مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے واضح ہوا کہ اتباع اور اطاعت صرف قرآن کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قرآن کی جو تشریح ہے چونکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو فرمائی ہے پھر ان کی اتباع کی جائے گی۔ اسی لیے رب کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اس وحی کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اب اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کے بعد کسی اور کی اطاعت اور اتباع کا حکم نہیں دیا، اس لیے حدیث ثقلین میں جو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد اتباع اہل بیت ہے، یہ قرآن کریم کا حکم نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہ ان کی یہ مراد ہے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، ان سے عقیدت رکھی جائے۔ اتباع صرف قرآن و سنت کی ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور قرآن کریم کے احکام جو اللہ کی طرف سے ان کی اتباع ہوگی۔ تو اہل بیت اطہار کے اتباع کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب ایک جو یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے جی حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی، یہ تم لوگوں نے کیوں بنایا، فقہ جعفری کیوں چھوڑ دی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں میں کسی اور کی طرف جانے کی بجائے مولا کائنات سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں حدیث ثقلین کا جو معنی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو معنی کیا ہے اس سے بھی مراد یہی ہے کہ قرآن سے تمسک اور اہل بیت سے تمسک، اس کا کیا معنی بنتا ہے جو وضاحت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی نہج البلاغہ کے اندر روایت کیا گیا، کیا میں نے تم میں ثقل اکبر یعنی قرآن کریم پر عمل نہیں کیا، اور کیا تمہارے درمیان ثقل اصغر یعنی اہل بیت کو نہیں چھوڑا؟ یعنی یہ وہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا تھا، تو کیا میں نے قرآن پر جو ثقل اکبر ہے یعنی بڑی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، کیا میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے؟ جب اہل بیت کی باری آئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی وضاحت فرمائی تو فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر ثقل اصغر یعنی اہل بیت کو چھوڑا؟ تو اس سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے قرآن کی جب باری آئی تو وہاں عمل کی بات کی کہ کیا میں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جب اہل بیت کا ذکر کیا تو صرف اتنا بتایا کہ میں نے تمہارے درمیان اہل بیت نہیں چھوڑے۔ تو یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اہل بیت کی اتباع نہیں کی،
جس طرح قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، یہ نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 87 صفحہ نمبر 120، مطبوعہ بیروت جو یکجا 4 جلدوں میں شائع ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ اب یہ ذرا اس کو دیکھیں، اب آگے کیا فرماتے ہیں، یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو واضح فرما دیا ہے کہ اتباع کا تعلق قرآن سے جوڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت کے لیے اتنا ہی فرمایا کہ لوگوں میں باقی رکھا گیا ہے، لوگوں میں باقی رکھا گیا ہے اہل بیت کو، تو ان سے رشتہ محبت جوڑ کر ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیں۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے اہل تشیع کا بہت بڑا علامہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی، یہ جو اہل تشیع کا بہت بڑا عالم ہے، اس پر بعض لوگ ان کی جب باری آتی ہے نا، حوالہ دو ان کے بڑوں کا آگے سے کہتے ہیں یہ تو شیعہ تھا ہی نہیں۔ ان کی تمام کتابوں سے میں نے ثابت کر کے ایک مضمون لکھا ہے کہ ابن میثم جو ہے نا یہ شیعہ تھا۔ اچھا، انہوں نے اس کی وضاحت شرح نہج البلاغہ میں یوں کی ہے، اور میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور ثقل اکبر اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور اس لیے اکبر کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ القاب میں خود لگا رہا ہوں، اس نے صرف علی لکھا ہے ساتھ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل میں اتباع اور اقتداء صرف قرآن ہی کی ہوگی۔ اور اسی کے اندر دوسری جگہ حوالے میں عرض کر، دوسری جگہ وہ لکھتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے، اور تم پر اے لوگو اللہ کی کتاب کا پکڑنا ضروری ہے کہ وہی مضبوط رسی اور کھلا نور ہے، اور وہی نافع شفا اور مکمل سیرابی ہے، جو اس سے لپٹ جائے اس کے لیے عصمت ہے، اور جو اس کا دامن تھام لے اس کی نجات ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نہج البلاغہ کی جو شرح اس نے لکھی ہے تو اس کے تحت، اور اسی طریقے سے احتجاج تبرسی کے اندر بھی جلد اول صفحہ 406 پر میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں کسی قسم کا مولا علی رضی اللہ عنہ کے جب فرمان سامنے آ گیا تو کیا کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ حدیث ثقلین میں اتباع سے مراد قرآن کی اتباع ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اہل بیت کی اتباع، اہل بیت سے محبت مراد ہے۔ تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے کہ یہاں اہل سنت جی اتباع نہیں کرتے ہیں، اہل سنت نے حدیث کو چھوڑ دیا جی، اہل سنت نے حدیث کا انکار، اور انہی کے راہ میں بہ جاتے ہیں ہمارے کچھ سنی۔ افسوس تو یہ ہے نا، کچھ ہمارے پیروں نے ایسے نظریے دیے ہیں، من گھڑت کہانیاں سنائی ہیں قوم کو، کچھ نعت خانوں نے، کچھ نقیبوں نے، کچھ تنظیموں نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، حرائب کا آپ کو ان کو سمجھ جائیں گے، اس کے عمل سے سمجھ جائیں گے۔ عمل انسان کی زندگی سے بتا دیتا ہے، ان کی گفتار و کردار بتا دیتا ہے کہ یہ کس کے نظریے کو پھیلا رہے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ قطعاً یہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں نا جی کہ انہوں نے جب یہ کہا تو یہ قرآن کی وضاحت کر کے اور حدیث ثقلین کی وضاحت کر کے مولا کریم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سب کا رد فرما دیا کہ اتباع صرف قرآن و سنت کی ہوگی اور اہل بیت سے محبت ہوگی۔ یہ مولا علی کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشادات گرام کی روشنی میں ثابت ہو۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ نام تو حب علی کا لیتے ہیں، محبت علی کا لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات کو نہیں مانتے ہیں۔ در حقیقت یہی مولا علی رضی اللہ عنہ کے منکر ہیں اور اہل بیت کے منکر ہیں، یہ اپنی مرضی کی شریعت بناتے ہیں، انہوں نے فقہ بھی اپنی مرضی کی گھڑ لی ہے، اہل بیت کی طرف ایسی ایسی بیہودہ باتیں انہوں نے منسوب کی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھی۔ جب میں لکھتا ہوں تو بعض ہمارے سنی نما جو بھی آ کر کمنٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ شیعہ کیسے ہو کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا، کچھ اسکین میں نے ان کے لگائے تھے تو کچھ لوگوں کی سنیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئے، یہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ جواب ہم شیعہ کو دیتے ہیں، چیخیں سنیوں کی نکلتی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنیات کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جی ہم تو سنی ہیں، جی ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ آ کر پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرا اہل تشیع نے، ہم تو ان کو امام مانتے ہیں نا، میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ معصوم مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ معصوم ہے۔ جو یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے امامت کا، پڑھے نا، یہ پیر کیوں نہیں پڑھتے، یہ مولوی کیوں نہیں پڑھتے، یہ خطیب کیوں نہیں بیان کرتے، پدک کر جو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو جلانے والے تحریریں لکھ دیتے ہیں، یہ ہم سنیوں کو جلا رہے ہیں، جی یہ اہل بیت کے منکر ہیں، جی یہ مولا علی کے منکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علی الکاذبین، یا میں یوں کہہ دوں کہ لعنت اللہ علی شرکم، تو یہ بھی درست ہوگا کہ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہو تم لوگ کہ اہل سنت پر اس طرح کا الزام دھرتے ہو اور اہل تشیع کی محبت میں مرے جا رہے ہو۔ وضاحت کرو نا ان کا امامت کا عقیدہ ہے کیا، تاکہ تمہیں پتہ چلے نا
फिर तुम अपना खुलेआम ऐलान कर दो जी हम इमामों को मासूम मानते हैं, नबियों की तरह मनसूस मिनल्लाह मानते हैं, ताकि सुन्नी तुम्हें पहचान तो सके ना, तुम्हारे भयानक चेहरों को पहचान तो सके ना, जो तुमने ऊपर मास्क लगा रखे सुन्नियत के और पीरी के और गद्दी नशीनी के, खतीबों के और बड़ी तंजीमों के, सामने आ जाओ ना फिर खुल के। यहाँ मैं सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को आखिर में हवाला पेश करना चाहता हूँ। बहुत सारे हवाले हैं मेरे पास, लेकिन मैंने वीडियो को मुख्तसर रखना था, फिर भी थोड़ी लंबी हो गई। यहाँ शियों के बहुत बड़े अल्लामा हैं, अल्लामा तबरसी, जिनका मैंने हवाला आपको नोट करवा दिया, फिर हवाला नोट कर दें। एहतजाज तबरसी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 406 मतबूआ ईरान है, ठीक है नहीं। वो अल्लामा तबरसी लिखता है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा खुतबा दिया। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अहले बैत में से, ये अहले तशय्यो के नज़दीक मासूम इमाम हैं, दूसरे हमारे नज़दीक इमाम भी हैं, हमारे सरदार भी हैं, हमारे दिलों का करार भी हैं, हमारे दिलों का चैन भी हैं। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आपने अहले बैत पर जोर देते हुए लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इरशाद फरमाया था, ऐ लोगो मैं तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने उसे पकड़े रखा तो गुमराह ना होगे, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत। फिर आपने यानी सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान के मुतालिक फरमाया, लोगों यानी कि वो फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो, इसके मुहकम पर अमल करो और मुतशाबे पर ईमान रखो। फिर अहले बैत के मुतालिक फरमाया, यानी वो अपने नाना जान का इरशाद जो है आगे बयान फरमा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। काश के समझ में आ जाए ना, इमामों को मासूम कहने वालों, उनको मनसूस मिनल्लाह मानने वालों, ये भी तो मानो ना उनके इरशादात। मौला अली करमल्लाहु वजहू के इरशादात मैंने सामने रख दिया। अब दूसरे इमाम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें तुम मासूम मानते हो, हम मासूम सिवाय अंबिया किराम और मलाइका अलैहिमुस्सलाम की किसी और को नहीं मानते, महफूज मानते हैं। अब यहाँ आगे वो फरमाते हैं अहले बैत के मुतल्लिक कि नाना जान ने फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया, मेरे अहले बैत ते इतरत का एहतराम करो, जो उनसे मोहब्बत रखे तुम उससे मोहब्बत रखो, जो उनसे दुश्मनी करे तुम उससे दुश्मनी करो, और उनके दुश्मन के मुकाबले में उनकी मदद करो। ये है हदीस सकलैन के, ये है हदीस सकलैन के वो कलमात जिन्हें अइम्मा अहले बैत में से अहले तशय्यो के नज़दीक दूसरे इमाम जिसे वो मासूम मानते हैं, ये बार बार मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि ये जो हमारे जाहिल पीर, जाहिल खतीब जाकर इनके साथ जप्पियां पप्पियां डालते हैं और जूं कोड़े होकर उनके कदमों में पड़े होते, मैं कुछ और लफ्ज कहूं, मेरे दिल से कहता है निकलता है कि मैं ऐसों को कुछ और लफ्ज बोलूं जिसके ये काबिल हैं, और इनको देखकर लोग अवाम नासादा लोग अवाम गुमराह होती है। तो वो इमाम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सकलैन के मौला कायनात ने मफहूम बयान फरमाया। फिर मौला कायनात अली करमल्लाहु वजहू के बड़े बेटे अइम्मा अहले बैत में से दूसरे इमाम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सकलैन के वाज़े अल्फाज मुकम्मल बयान फरमाकर ये वाज़े फरमा दिया कि अहले बैत की इताअत का हुक्म कहीं भी हदीस सकलैन में नहीं दिया गया, उनको इमाम मानने का हुक्म कहीं भी नहीं दिया गया है, और इत्तिबा का हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का है, किसी और के इत्तिबा का हुक्म नहीं है। और उनकी तरह कोई और इमाम कोई भी हो, चाहे वह अहले बैत में से किसी और से हो, वो मासूम नहीं है, ना ही उसकी इत्तिबा लाजिम है। अब यहाँ पर अगर कहते हैं कि नहीं जी हर सैयद की इत्तिबा ज़रूरी है, जो फिर अगर कोई सैयद शराब पीता हो, पीते बहुत से ऐसे आजकल मौजूद हैं, भंग पीता हो, चर्स पीता हो, जिना करता हो, करते हैं लोग, नजर आते हैं। आज कल मीडिया का दौर भी, हर एक को पता भी चल जाता है। तो फिर ये मैं बफर्ज मुहाल करूं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं धर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि इस टुकड़े को लेकर कहें जी इल्ज़ाम लगा दिया, आले बैत की गुस्ताखी कर दी, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो ज़रा सुने, अगर कोई सैयद साहब कहें जी तुम पियो शराब, भंग पियो, चरस पियो, जिना करो, तो फिर क्या उसकी इत्तिबा हम कर लेंगे? याद रखें कि हम सिर्फ इत्तिबा करेंगे कुरान करीम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान और सुन्नत की, और अहले बैत का होगा एहतराम। यह है हदीस सकलैन का मुख्तसर मफ़हूम। बाकी इसके ऊपर काफ़ी सारे जवाबात मौजूद हैं, फिर कभी वक्त मिला तो मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा। इतनी दुआ करूँगा कि ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम की
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، جو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے احکام دیے ان پر عمل کرنے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، جملہ تمام جتنے بھی ہیں، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے حالت ایمان کے اندر، پھر اس کا وصال ہو گیا، یا اللہ ہمیں ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔